دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آج پیر 26 نومبر 2018 کو بیشتر اردو اخبارات نے ایودھیا میں دھرم سبھا کے بارے میں نیوز لیڈ بنائی ہے۔ روزنامہ اردو ٹائمز کے مطابق دھرم سبھا ٹائیں فیس ہو گئی، جبکہ روزنامہ انقلاب نے دھرم سبھا ختم فلاپ شو ثابت ہوئی۔ 1 لاکھ سے بھی کم کی شرکت، مقامی افراد شامل نہیں ہوئے۔ دھرم سبھا اور ادھو کا ایودھیا دورہ، سپریم کورٹ کو کھلا چیلنج۔ یہ صرف ایک مسجد کا معاملہ نہیں ہے، ہم کتنی مسجدیں قربان کریں گے؟ ولی رحمانی کا بیان نمایاں طور پہ کئی اخبارات نے شائع کیا ہے، جن میں ہم آپ، ممبئی اردو نیوز وغیرہ شامل ہیں۔ روزنامہ اردو ٹائمز میں RSS چیف کا بیان شائع کیا گیا ہے کہ اب لڑنا نہیں ہے، ڈٹنا ہے، صبر بہت ہوا کا بیان شائع کیا ہے، جو ناگپور سے جاری کیا ہے۔ اب ہر حال میں منزل چاہیے۔ کانگریس کارکن ایودھیا جانے والے گروپ کے ساتھ ایک تصویر شائع کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کانگریس کے بابری مسجد کو تو ایک جھانکی ہے، کاشی متھرا باقی ہے۔ دھرم سبھا میں اشتعال انگیز بیانات، متھرا اور بنارس میں بھی مندر کی تعمیر ہوگی۔ بابری مسجد ہندو سماج کی ذلت کی علامت تھی، کرشن گوپال۔ سپریم کورٹ پر تنقید کے بعد بغیر کسی تجویز کے دھرم سبھا ختم۔ رام مندر کی تعمیر میں کانگریس سب سے بڑی رکاوٹ۔ مودی کا رام مندر معاملے میں سپریم کورٹ پر دباؤ بنانے کا کانگریس پر الزام۔ مودی کا الزام جھوٹ کا پلندہ، کانگریس نے کہا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے راجستھان کے ایک پارٹی کے مہم کے آغاز میں الزام لگایا کہ کانگریس پارٹی ایودھیا جیسے سنگین اور سماعت ٹالنے کے لیے سپریم کورٹ میں دلیل دیتی ہے۔ نہ 12% ریزرویشن دیں گے، نہ دینے دیں گے۔ ریزرویشن کی حد 50% مقرر۔ اقلیتوں کے لیے ریزرویشن غیر دستوری۔ امت شاہ کی شفاف عدالت۔ دیگر طبقات کو ریزرویشن تخفیف ہونے کا کارڈ کھیل کر مشتعل کیا۔ مفروع ملزمین سریش نائر کو گجرات سے گرفتار کر لیا گیا، جس نے اجمیر بم دھماکے کے لیے بارود سپلائی کیا تھا۔ اجمیر میں ہونے والے دھماکے کو ستمبر 18 میں سابق مرکزی وزیر کے جعفر شریف کا انتقال۔ صدر جمہوریہ وزیر اعظم راہل کی تعزیت۔ جعفر شریف کے دور میں ریلوے کو ایک نئی سمت ملی اور اس کی وجہ سے ریلوے ترقی کی راہ پہ گامزن ہوئی تھی۔ سابق کرناٹک کے بی جے پی رام مندر کے نام پر فساد کی سازش کر رہی ہے۔ عام انتخابات سے پہلے ایودھیا مسئلے کو طول دیا جا رہا ہے۔ چندر شیکھر آزاد۔ بھیم آرمی کے سربراہ چندر شیکھر آزاد نے مرکز اور اتر پردیش میں برسر اقتدار بی جے پی پر سیاسی فائدے کے لیے عام انتخابات سے پہلے ایودھیا مسئلے کو طول دینے کا الزام لگایا اور کہا کہ پارٹی رام مندر کے نام پر فساد بھڑکانے کی سازش کر رہی ہے۔ ملک میں ہندو مسلمان نہیں بلکہ آئین خطرے میں ہے۔ دستور کے تحفظ کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ دستور بچاؤ ریلی سے کنہیا کمار اور ہاردک پٹیل کا خطاب۔ روزنامہ اردو ٹائمز میں رام مندر مسئلے کا احیا، ایک منافرت کا ٹائم بم۔ ایک خصوصی مضمون شائع کیا گیا ہے، جس میں ایودھیا کے حالات اور اس کی وجہ سے ملک کے حالات پر ایک تجزیاتی کل ہند انجمن اصلاح معاشرہ کی جانب سے جلسہ عید میلاد النبی کا انعقاد۔ مالیگاؤں میں ادبی شہری نشست بیاتگار علامہ اقبال۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر امداد تقسیم کی گئی۔ جمعہ 23 نومبر کو گرو نانک جینتی کے موقع پر مغربی اندھیری کے مشہور سماجی کارکن محمد پٹیل نے مغربی ملاٹ میں واقع گرودوارے کا دورہ کر کے سکھ بھائیوں کو مبارکباد پیش کر کے ایک مثال قائم کی۔
اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ روزنامہ انقلاب کے مطابق دھرم سبھا ختم، فلاپ شو ثابت ہوئی، 1 لاکھ سے بھی کم کی شرکت، بغیر کسی تجویز سے دھرم سبھا ختم۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی اٹلی سیل کے چیئرمین ندیم جاوید نے سماجی سے جڑے مدثر پٹیل کو ممبئی کانگریس کا نائب صدر کیا۔ سناتن سنستھا پر پابندی لگائی جائے، حکومت میں کون لوگ ہیں جو سناتن سنستھا کو بچا رہے ہیں؟ اشوک چوہان کا سوال۔ کرناٹک حکومت کی تفتیشی ٹیم نے گوری لنکیش قتل معاملے میں داخل کی گئی چارج شیٹ میں سناتن سنستھا کا نام ملزم کے طور پر شامل کیا ہے۔ اس سے ایک بار پھر ثابت ہوئی ہے کہ خطرناک تنظیم ہے۔ ایودھیا کے حالات پہ خوف کے سائے سے باہر نکلی عوام، لیکن دہشت اب بھی برقرار۔ مسلمانوں کو صبر کی تلقین کے ساتھ رد عمل نہ دکھانے کا مشورہ علماء معززین نے دیا تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آئے۔ ممبئی دھماکوں کے 10ویں برسی پر کچھ سوال آج بھی لاجواب۔ خصوصی پیشکش میں فاروق انصاری نے چند سوالات اٹھائے ہیں۔ تو یہ تھے آج کے اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ کل پھر ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔